السلام علیکم، یہ ہے انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی پارٹ 2 ڈیئر نالج کی طرف سے۔ اچھا، ہم نے چیپٹر 2 اسٹارٹ کیا ہے اور چیپٹر 2 میں ہم ایموشنز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیپٹر 2 کافی ڈیٹیلڈ ہے، اس لیے اس کو میں ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تھوڑا سا کوئک ریکیپ آپ کو دے دیتی ہوں کہ اب تک ہم نے کون کون سے ٹاپکس، کون کون سے پارٹس جو ہیں وہ اس کے اندر کور کر لیے۔ پارٹ 1 میں ہم نے ڈیفائننگ ایموشن اینڈ کمپوننٹس آف ایموشن کو ڈسکس کیا تھا، اور اس کے بعد پھر پارٹ 2 میں ہم نے کیریکٹرسٹکس آف ایموشن کے بارے میں سیکھا۔ دین پارٹ 3 میں جو ہے ہم نے فنکشنز آف ایموشن کے بارے میں سیکھا۔ اس کے بعد پھر پارٹ 4 جو تھا دیٹ واز اباؤٹ اروزل آف ایموشنز، اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کی کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ اس پروسیس میں اروزل آف ایموشن میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے پارٹ 5 میں فزیولوجیکل کوریلیٹس آف ایموشنز کے بارے میں سیکھا۔ پارٹ 6 میں ہم نے سیکھا فزیولوجیکل چینجز ڈیورنگ ایموشنز۔ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک رہا ہے، اور اگر آپ نے ان میں سے کوئی سی بھی ویڈیو جو ہے، کوئی سا بھی ایسا لیکچر جو آپ نے مس کیا ہو، میں نے ڈسکرپشن سیکشن میں بھی لنکس پرووائڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پلے لسٹ سیکشن میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ ویڈیو سیکشن پہ بھی جا کے وہاں پر کوئی بھی ایسا لیکچر جو آپ نے مس کیا اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ساری ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہے، سارے لیکچرز وہاں پر موجود ہے۔ آپ ان ویڈیوز پہ کلک کریں اور وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے فیشل ایکسپریشنز، اور ہم سیکھیں گے کہ فیشل ایکسپریشنز کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگا ہمارے پاس چیپٹر 2 پارٹ 7۔ اس میں ہم سیکھیں گے فیشل ایکسپریشنز، جس میں ہم فیشل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں فیشل ایکسپریشنز سے۔ انسان کے چہرے کو اکثر اس کے ایموشن کا انڈیکس بھی کہا جاتا ہے۔ ایکسپریشنز اس کے مسکولر، نیورل اور گلینڈرل کے پیٹرنز کی کمپلیکس پیٹرنز کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے۔ سر چارلس بیل جو ایک گریٹ اناٹومسٹ تھے، انہوں نے پینٹر کے لیے اناٹمی کی ویلیو کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور فیشل ایکسپریشنز کے بارے میں جاننے کو اسپیشل امپورٹنس دی۔ ڈارون نے ایکٹرز کے مختلف پوزز کو استعمال کرتے ہوئے فیشل ایکسپریشنز پر ایکسپیریمنٹس کیے۔ ان کے اکارڈنگ فیشل موومنٹس پرائمریلی سروسیبل ہیں، اور ان کے ایکسپریسو فنکشنز پریکٹیکل فنکشن سے ڈرائیو ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پریکٹیکل فنکشن سے ایکسپریسو فنکشنز ڈرائیو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پیجرٹ ہے 1859 میں۔ پیجرٹ ان 1859 انہوں نے ان ساری سچویشنل سجیسٹیو فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی اور صرف ایموشنز کے آؤٹ لائنز کو یوز کیا۔ ان کے مطابق ایکسپریسو موومنٹس نے یوٹیلیٹی پریزنٹ کی ہوئی ہے، جس کو ایک شخص کی ریشیل ہسٹری میں جائے بغیر ڈسکور کیا جا سکتا ہے۔ پیڈریٹس ڈرائنگ کے بیس پر اسٹل فوٹوگرافس اور موشن پکچرز کے ذریعے فیشل ایکسپریشنز کے تھرو ایموشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ٹیچنر اور بورنگ 1923 میں انٹرچینجبل فیچرز پریپیئر کیے، جس کو کسی انسان کے فیس کے پروفائل ڈرائنگ میں انسرٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ڈفرینٹ فیچرز کے کمبائنیشنز کے ایفیکٹ کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فرنبرگر اور بزبے کی۔ تو بزبے ان 1924 اور فرنبرگر ان 1928، ان دونوں نے ایکسپیریمنٹس کنڈکٹ کیے کہ آبزرور کسی ٹرو ایموشنل ایکسپریشنس کو صحیح سے ریکگنائز کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ان کے مطابق ایموشنل یا ایموشن سٹیٹ کو فیشیل ایکسپریشن کے بجائے سچویشن کے مطابق جج کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ اب فرنبرگر بزبے جو ہیں وہ سچویشن کو کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کے مطابق ہم فیشیل ایکسپریشن کو سچویشن کے مطابق جج کر سکتے ہیں۔ لینگ فیلڈ نے سجیشنز کا ایموشنل ایکسپریشنز پہ کیا اثر پڑتا ہے اس کے ایفیکٹ کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی۔
اس کے لیے انہوں نے کچھ تصاویر پیش کیے اور ہر تصویر دوسری بار پریزنٹ کی جاتی تھی ود اے نیم جس کو کریکٹ سجیسٹ کیا جاتا تھا، جبکہ ایکچولی وہ نیمز انکریکٹ ہوتے تھے، اور پوچھا جاتا تھا کہ تصویر کے ساتھ یہ نام ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں۔ سبجیکٹس انکریکٹ نیمز کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے تھے جب ان کے ساتھ سیم پکچرز دوسری مرتبہ پریزنٹ کی جاتی تھی، ایون انہوں نے پہلی بار سیم پوز والی پکچر کے پریزنٹ کی جانے پر صحیح انٹرپریٹیشن کی ہوتی تھی، لیکن جب اس کو سیکنڈ بار پریزنٹ کیا جاتا تھا اور انکریکٹ نیم تو ان کو بھی وہ کریکٹ سمجھ آتے تھے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ میں ایک سبجیکٹ نے تقریباً 47% فال سجیشنز کو ایکسیپٹ کیے اور کچھ نے کم از کم 16% فال سجیشنز کو ایکسیپٹ کیے۔ آن دا ہول یہ پورے سینیریو سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سجیشنز کا ایموشنل ایکسپریشنز کے ججمنٹ پہ کنسیڈریبل افیکٹ ہوتا ہے۔ ہم سجیشنز کو بھی فالو کرتے ہیں اور سجیشنز کے بیس پہ بھی ہم ایموشنل ایکسپریشنز کو جج کرتے ہیں۔ تو اب تک تو ہم نے سارا فیشیل ایکسپریشنز کے بارے میں پڑھا کہ فیشیل ایکسپریشنز کا مختلف لوگوں نے اس پر جو کام کیا، مختلف ریسرچرز نے کیا کیا کنکلوڈ کیا، سارا ہم نے وہی پڑھا۔ اب فیشیل ایکسپریشن میں ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ہم اسٹارٹ کریں گے فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس۔ فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس جو ہے، نارملی جب آپ تھیوریز آف ایموشن پڑھیں گے تو اس میں بھی فیشیل فیڈ بیک اور ہائپوتھیسس کو لازمی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایموشنل فیشیل ایکشنز کا میجر رول ہماری انٹرنل اسٹیٹ کو ظاہر کرنا یا ایکسپریس کرنا ہے، اور فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ایموشنز کے سبجیکٹیو ایکسپیرئنس ہمارے فیشیل ایکسپریشنز کے اویئرنیس سے آتے ہیں، یعنی جیسا ہمارا فیشیل ایکسپریشن ہوگا اسی کے مطابق ہمارا ایموشنل ایکسپیرئنس ہوگا۔ مثلاً ہم غصہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسا ہمارا منہ بنا ہوگا ویسے ہی ہمارا موڈ ہوگا یا ویسے ہی ہمارے ایموشنز ہوں گے۔ یہ ویو ولیم جیمس کے زمانے میں بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ ایون دوسرے ریسرچرز نے اسے اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ اس کا مطلب باڈیلی چینجز کے آرگینک یا وسرل کمپوننٹس کی ریسیپشن ہے۔ جیمس خود یہ مانتا تھا، بلیو کرتا تھا کہ ایموشنز کے ایکسپیرئنس میں فیشل مسلز کی چینج بھی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور اسی بلیف کو لیتے ہوئے جیمس نے 1884 میں لکھا، Smooth the brow, brighten the eye, contract the dorsal rather than the ventral aspects of the frame, and speak in a major key. Pass the genial compliment, and your heart must be frigid indeed if it does not actually thaw. جیمس نے 1884 میں لکھا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا باڈیلی چینج آئے گا ویسے ہی ایموشنل ایکسپیرئنس فارم ہوگا۔ ریسرچرز نے فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کو 2 طریقوں سے ٹیسٹ کیا ہے۔ یا تو سبجیکٹس کے لیے کوئی سچویشن کریٹ کی جاتی تاکہ وہ ایموشن کو ایکسپیرئنس کر سکے، مثلاً کوئی فلم دیکھنے کا کہتے جس سے کوئی ایموشن ایلیسٹ ہوں، اور یا ان کو کہا جاتا تھا کہ کسی بھی ایموشنل ایکسپیرئنس کے بارے میں سوچیں۔ ان اسٹڈیز سے یہ ظاہر ہوا کہ ایموشنز کے فیشل ایکسپریشنز انکریز ہونے سے ایموشن کے سبجیکٹیو ایکسپیرئنس اور فزیولوجیکل اروزل دونوں انکریز ہوتے ہیں۔ جیسے ہر ایک چیز کے کچھ ڈرا بیکس یا لمیٹیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کے بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتے ہیں، یا اس کے بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں۔ حالانکہ فیشیل فیڈ بیک یا اسٹڈیز جو ہیں فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کی اسٹڈیز جو ہمیں شو کریں تو فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کے اسٹڈیز کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے، یہ کوریلیشنل ہے، اور یہ نہیں ٹیسٹ کر سکتی
کہ آیا ایموشنز کی فیشل ایکسپریشنز واقعی کسی شخص کو ایموشنز یا کسی شخص کے کو ایموشنل ایکسپیرئنس کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر کوئی بھی ایسا پوائنٹ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے لیے کنفیوزنگ تھا، کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ وی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ یو آؤٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو ایک دم سے نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گی۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے لنک کو، چینل کے لنک کو اپنی فیملی ممبر اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔